بسم اللہ الرحمن الرحیم فتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین کرام، جن آیات کی تلاوت سماعت فرمائی وہ سورہ بقرہ آیت نمبر 75 سے 77۔ کیا تمہاری خواہش ہے کہ یہ لوگ ایماندار بن جائیں، حالانکہ ان میں سے ایسے لوگ بھی ہیں جو کلام اللہ کو سن کر عقل و علم والے ہوتے ہوئے پھر بھی تحریف کر دیتے ہیں۔ جب یہ لوگ ایمان والوں سے ملتے ہیں تو اپنی ایمانداری ظاہر کرتے ہیں، اور جب آپس میں ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ مسلمانوں کو کیوں وہ باتیں پہنچاتے ہو جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں سکھائی ہیں، تاکہ وہ تمہارے رب کے ہاں تمہارے خلاف ان باتوں کو بطور حجت پیش کریں۔ پھر کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ کیا وہ نہیں جانتے کہ بے شک اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے، جو وہ چھپاتے اور جو ظاہر کرتے ہیں۔ محترم سامعین، ترجمے کے بعد تفسیر اس طرح ہے۔ اللہ تعالیٰ مومنوں سے خطاب کیا، کیا تم امید رکھتے ہو یہود کا یہ گمراہ فرقہ تمہاری اطاعت و فرمانبرداری کو اختیار کرتے ہوئے تمہارے دین میں داخل ہو جائیں گے؟ ان کے آباء و اجداد کی تاریخ یہ ہے کہ انہوں نے بڑی بڑی نشانیوں اور معجزات کا مشاہدہ کیا، اور تورات کو سنتے تھے، اچھی طرح سمجھتے تھے، پھر اسے بدل دیتے تھے، حلال کو حرام اور حرام کو حلال بنا دیتے تھے، حق کو باطل اور باطل کو حق بتاتے تھے۔ ان کا بھی یہی حال ہے۔ یہ اپنے آباء و اجداد سے کسی طرح کم نہیں، اس لیے ان سے کیسے امید کی جا سکتی ہے یہ دین اسلام میں داخل ہو جائیں گے؟ محترم سامعین کرام، اللہ رب العالمین کا فرمان سورہ مائدہ میں، چنانچہ ان لوگوں کے اپنے عہد توڑ دینے کے سبب ہم نے ان پر لعنت کی اور ان کے دلوں کو سخت کر دیا۔ یہ لوگ کلمات الہی کو اپنے مقامات سے بدل ڈالتے ہیں۔ حضرت قتادہ رضی اللہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد یہود ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے کلام کو سننے اور سمجھنے اور یاد رکھنے کے باوجود اس کو بدل دیتے تھے۔ حضرت امام مجاہد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ان کے علماء تھے جو کتاب الہی میں تحریف کرتے اور اسے چھپاتے تھے۔ علماء یہود کا یہ حال تھا کہ انہوں نے تورات کی شروح اور علماء کرام کے فتنوں کو بھی تورات ہی میں خلط ملط کر ڈالا تھا، پھر تمام لوگوں سے اسے یوں بیان کرتے تھے گویا یہ سب کچھ ہی منظم من اللہ ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل شدہ ہے، اور اس سے غرض محض دنیاوی مال و دولت کا حصول تھا۔ اور ان کے مفسروں کی تعویلات، مفکروں کے فلسفیانہ خیالات اور فقہا کی قانونی اجتہادات اور اپنے قومی تاریخی واقعات، یہ سب چیزیں بائبل میں شامل کر دی تھی، اور ان سب پر ایمان لانا فرض قرار دیا گیا تھا۔ اور جرائم کی نوعیت کے لحاظ سے اپنے فتووں کے منہ مانگا دام وصول کرتے تھے۔ امت محمدیہ کے بہت سے علماء کرام، مشائخ بھی بدقسمتی سے قرآن مجید اور حدیث شریفہ میں تحریف کے مرتکب ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس جرم سے محفوظ رکھے۔ محترم سامعین کرام، منافقین اہل کتاب کا حال بیان کیا جا رہا ہے۔ جب وہ مسلمانوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم لوگ آپ ہی کی طرح مسلمان ہیں، لیکن جب آپس میں مل بیٹھتے ہیں اور کوئی دوسرا نہیں ہوتا تو ایک دوسرے کو تنبیہ کرتے ہیں
تم لوگ کیوں مسلمانوں کے سامنے اسلام و ایمان کا اظہار کرتے ہو اور کہتے ہو کہ ہم تو تمہاری طرح ہیں؟ یہ تو ہمارے خلاف ان کے لیے دلیل بن جاتی ہے، اور کہتے ہیں ان یہودیوں نے اقرار کر لیا کہ ہم لوگ مسلمان، یعنی مسلمان جس دین پر ہیں وہ حق ہے، اور وہ لوگ یعنی یہود جس دین پر ہیں وہ باطل ہے۔ قیامت کے دن یہی لوگ اللہ کے سامنے ہمارے خلاف گواہی دیں گے، کہیں گے کیا تم لوگ دنیا میں ہمیں نہیں بتایا کرتے تھے کہ تمہاری کتابوں میں ہمارے دین اسلام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کی گواہی موجود ہے؟ تو اس دن تمام مخلوق کے سامنے ہماری رسوائی ہوگی۔ حضرت حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہ یہود جب مومنوں سے ملتے تو کہتے کہ ہم ایمان لے آئے ہیں، جب آپس میں ایک دوسرے سے ملتے تو کہتے کہ اصحاب محمد کو یہ بات مت بتاؤ جو اللہ تعالیٰ نے تم پر ظاہر کر دی ہے اور جو تمہاری کتاب میں موجود ہے، تاکہ تمہارے رب کے پاس تمہیں الزام دے کر تم پر غالب نہ آ جائیں۔ حضرت ابو العالیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کو یہ معلوم ہے کہ انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کفر اور تکذیب کو چھپایا، حالانکہ یہ آپ کے بارے میں اپنی کتابوں میں بھی لکھا ہوا پاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم بتلاؤ کہ اللہ تعالیٰ کو تو ہر بات کا علم ہے اور سب باتوں کو تمہارے بتلائے بغیر بھی مسلمانوں پر ظاہر فرما سکتا ہے۔ محترم سامعین، آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کو کتاب و سنت پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔